کا ہمارا ٹاپک ہے ریلیکس یور مائنڈ تھرو میڈیٹیشن یعنی مراقبہ. آپ لوگ سب کہیں گے بہت مزہ آتا ہے, ہم یہاں نہیں ہوتے, ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بات جو آپ نے اسپیشلی فیل کی ہو میڈیٹیشن کو لے کر, میں وہ ایکسپیرئنس جاننا چاہتی ہوں. کوئی ایسی بات جو اسپیشلی آپ نے فیل, جیسے میں آپ کو ایک بتاؤں, جیسے کسی نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر میں کسی زمانے میں دے رہی تھی میڈیٹیشن کی کلاس, ایوری ویک ہو رہی تھی, صرف میڈیٹیشن ہوتی تھی, ایک گروپ آتا تھا وہ کر کے جاتا تھا. تو اس میں سے 2 لوگوں نے مجھے یہ کہا 8 میں سے, کہ ایک نے کہا میری کمر کا درد چلا گیا, ٹھیک ہے, دوسری نے کہا کہ میں بہت ریسنگ آف تھاٹس میرا رہتا تھا, وہ دور ہو گیا میرا. اسٹریس, انگزائٹی 21ویں صدی اور خاص کر کووڈ کا تحفہ لگتے ہیں, جس کا شکار آج ہر دوسرا انسان ہے. ہماری زندگیوں میں آسانیوں کے ساتھ اسٹریس کا اضافہ ہوا ہے, حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے. اچھا, ہماری زندگیوں میں آسانی کے ساتھ اسٹریس کیوں آیا؟ بہت گہری بات ہے. آسانیوں کے ساتھ اسٹریس کیوں آیا؟ ٹیکنالوجیز کے ساتھ بیماریاں ہیں, ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ ہی ہو گیا. اور جتنی آسانی ملتی ہے نا, اتنا انسان کے اندر ناشکری آ جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہوا. تیسرا پوائنٹ بتائیں, لکھتی جائیے. آسانی کے ساتھ سٹریس آنا تو نہیں چاہیے تھا. آسانیاں آئی تھی تو آسانیوں کے ساتھ خوشیاں آتی, گھر میں اطمینان آتا, دل میں سکون آتا, کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی. لیکن اس کنٹینٹمنٹ کے بجائے سٹریس آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ سٹریس کیوں آ رہا ہے؟ جی, اور وجہ بتائیے. ڈھیلا پڑ جاتا ہے, جدوجہد چھوڑ دیتا ہے, محنت چھوڑ دیتا ہے, آسانیوں پہ بہت زیادہ ریلائے کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ہم آسانیاں مانگتے تو ہیں, لیکن جب آسانیاں آ جاتی ہیں نا تو پھر ہم فارغ بہت بیٹھنے لگتے ہیں. فارغ بیٹھنے کی وجہ سے بھی اسٹریس آتا ہے. یہ کام تو ہو ہی جائے گا. ہاں, یہ کام تو ہو ہی جائے گا. ہاں, یہ کام تو ہو ہی جائے گا. نہیں, فارغ جب بیٹھتے ہیں نا تو شیطان بھی تو حملہ آور ہوتا ہے نا. شیطان ہمیں بری باتیں سکھاتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو خوف دلاتا ہے اور آپ کو نا امید کرتا ہے. خوف کس بات کا؟ پتہ نہیں تمہارے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, پتہ نہیں تم مستقبل میں تنہا رہ جاؤ گی, تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ سارے خوف ہیں جو انسان کو مستقبل کے حوالے سے خوف دلاتے ہیں. حالانکہ ہم جس چیز کے اوپر یقین جانے ریلائے کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے فیوچر کے لیے, یقین جانے, یہ میں آپ کو اپنی آزمودہ بات بتا رہی ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ساتھ میں نے یہ فیس کیا کہ اسی چیز نے میرا ساتھ چھوڑا جس چیز کے اوپر میں نے ریلائے کیا تھا. اسی چیز نے میرا ساتھ چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس سے یہ سیکھا کہ جب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے لوگوں پہ یا چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی چیز سے آزما لیتا ہے اور اسی انسان سے آزما لیتا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے لیے توکل کیا تھا اور اس کے اوپر اپنے لیے بھروسہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی چیز سے آزما لیتا ہے. مگر کبھی رک کر اے بنی نوع انسان خود سے سوال کر کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیوں اتنے پریشان؟ اپنے لیے نا سوال لکھیں, یا آپ سب کے لیے سوال ہے کہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اپنی ذات سے بے خبر ہے؟ کیا ہم اپنی ذات سے بے خبر ہیں؟ اپنی اسٹرینتھ سے, ویکنیسز سے بے خبر ہیں؟ جی بالکل بے خبر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو رب کی رحمانیت سے غافل ہے؟ بالکل غافل ہے. ہمیں رب کی رحمانیت یاد نہیں آتی, ہمیں صرف اس کا غضب یاد آتا ہے. ہمیں صرف مشکل یاد آتی ہے, ہمیں آسانیاں یاد نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو مقصد سے غفلت کا شکار ہے. ہم واقعتاً مقصد سے غفلت کا شکار ہیں. ہماری زندگی میں مقصد سے غفلت چھوڑو, مقصد ہی نہیں ہے. مقصد ہوگا تو مقصد سے غفلت ہوگی نا. ہمارے پاس تو مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے
اپنی خواہشات کیسے پوری کر لوں اور اپنے آپ کو کیسے سیکیور کر لوں. ہمارے زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ رہ گیا. کاش کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بڑے مقصد بنائے ہوتے اور اللہ پہ توکل کیا ہوتا, بھروسہ کیا ہوتا کہ جس رب نے مجھے آج تک چلایا وہ مجھے آگے بھی چلائے گا, جس نے مجھے آج تک بھی بھوکا نہیں مارا, جس نے آج تک میرے سر سے چھت نہیں چھینی, وہ آگے کیوں چھینے گا؟ وہ ظالم نہیں ہے, ظالم ہم ہیں اپنے ساتھ, کہ ہمیں اپنے ساتھ تسلی نہیں ہوتی, ہمیں اپنی ساتھ چیزوں پر بھروسہ اور توکل نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر. انسان کی پیدائش کا مقصد رب اور اس کی کائنات میں غور و فکر ہے. ہم روز و شب کی افراتفری میں کائنات پہ کیا غور و فکر کرتے ہم تو خود بھول چکے ہیں, اور اس بھول نے ہمیں بھی کئی ذہنی اور جسمانی بیماریوں اور فکرات کا شکار کر دیا ہے. یعنی جو ہم لوگ جو رب کو بھول گئے ہیں تو اس چیز نے ہمیں کئی قسم کی ذہنی بیماری کب آتی ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے, ذہنی طور پر انسان پریشان تبھی ہوتا ہے جب وہ نا امید ہوتا ہے. نا امیدی سے ذہنی پریشانی کا آغاز ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, نا امیدی بنتی ہے. فرسٹریشن ہے نا, یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا تو یہ کیسے ہوگا, یہاں تک میں کیسے پہنچوں گی, اس کے بعد میرا کیا بنے گا, اس کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا, اس کے بعد میری شادی کا کیا بنے گا, اس کے بعد میرے بڑھاپے کا کیا بنے گا. یہ فرسٹریشن ہمارے اندر نا امیدی پیدا کرتی ہے, اور نا امیدی آپ کو انگزائٹی, اور انگزائٹی پھر آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ ایک سیکوینس ہے. اگر آپ اس سیکوینس کو اپنے پاس کہیں ڈائری میں لکھ لیں نا کہ میری فرسٹریشنز کیا ہے میری فرسٹریشنز, یہ میری فرسٹریشنز ہیں, میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہیں, میں اس چیز سے پریشان ہوتی ہوں. اگر ان سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں تو ٹھیک ہے, میں دے لیتی ہوں اپنے آپ کو, اور اگر نہیں ہے, ان سوالوں کے جواب میرے پاس ہی نہیں ہیں, تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ پھر میں کیوں نہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دوں, کیوں نہ چھوڑوں میں اس کو اللہ پہ, کیونکہ میں ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی, یہ میرے بس میں نہیں ہے. میں خدا نہیں ہوں, میں انسان ہوں, میں خطا کا پتلا ہوں, مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی, اور میں کوئی روبوٹ نہیں ہوں کہ جس کے اندر ایک پروگرام فیڈ کر دیا گیا وہ اسی پروگرام سے چلتا رہے گا. میں انسان ہوں, میرے اندر جذبات بھی ہیں, خوف بھی ہے, غم بھی ہے, خوشی بھی ہے, سب کچھ موجود ہے. سارا دن معاش کی فکر یا سوشل میڈیا کی اسکرولنگ اور رہی صحیح کسر آپس کے مقابلے کی دوڑ نے پوری کر دی. ٹھیک ہے, یعنی ہم سارا دن کیا کرتے ہیں, یا تو معاش کی فکر ہے, ٹھیک ہے معاش کی فکر کریں, منع نہیں ہے. پیسے نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, پیسے نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں گے, پیسے نہیں ہوں گے تو کپڑے کیسے بنائیں گے, پیسے نہیں ہوں گے تو بچے کو ویکسینیشن کیسے لگوائیں گے, پیسے چاہیے. لیکن سوشل میڈیا کی اسکرولنگ نے آپ کو کیا دے دیا ہے, ایسا ہونا چاہیے, رشتے ایسے ہونے چاہیے, شوہر ایسا ہونا چاہیے, بیوی ایسی ہونی چاہیے, بچوں کے ایسے گریڈز آنے چاہیے, گھر ہے, ارے میرا اسٹڈی روم ایسا ہونا, میرا ڈرائنگ روم میں پردے ایسے ہونے چاہیے, میرا یہ ویسا ہونا چاہیے, میرا وہ ویسا ہونا چاہیے. اب جب مستقلاً یہ سوچ ہے تو پھر کیا ہوگا, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. ایک تو فکر معاش, اس کے بعد سوشل میڈیا کی اسکرولنگ, اور سوشل میڈیا کی اسکرولنگ کے بعد جو عادت پیدا ہوگی نا, وہ پیدا ہوگی مقابلے کی. اتنا دکھ ہوتا ہے مجھے جب خواتین مجھ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں نا, ویڈیو بھیجتی ہیں مجھے کہ دیکھیں اس ویڈیو میں جیسے بتا رہے ہیں نا کہ نارسسسٹ پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے میرا میاں ایسے ہی نارسسسٹ ہے. میں نے کہا آپ کا میاں نارسسسٹ نہیں ہے, مطلب کپل کاؤنسلنگ چل رہی ہے تو میاں کو میں جانتی ہوں, میں مل چکی ہوں, مجھے پتا ہے وہ نارسسسٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ یہ کرتا ہے نا, وہ نارسسسٹ ہے. میں نے کہا آپ جب اپنے میاں کو یا بیوی کو, میں صرف میاں کی بات نہیں کر رہی, شوہر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ صرف اپنے شوہر کو یا بیوی کو سوشل میڈیا پہ نظر آنے والی کسی چیز سے, کسی کیریکٹر سے, کسی کرائٹیریا سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو وہ اپنا اسپاؤس کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ پھر تو وہ گھاس کھاتا ہوا لگے گا. ایسا ہی ہے نا, پھر تو ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ برا انسان دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا.
کیونکہ میرا بہنوئی ہے نا، وہ میری بہن پہ بہت خرچ کرتا ہے. میرا بہنوئی ہے نا، اس نے میری بہن کو پوری دنیا گھما دی. میں صرف حج کر کے آئی ہوں. دیکھیں میں کتنی بدقسمت ہوں. وہ فلانا ہے نا، وہ یہ کرتا ہے، اس کی بیوی ہے نا، وہ یہ کرتی ہے. دیکھیں میں کتنا بدقسمت ہوں، میری بیوی تو مجھے ڈھنگ کا کھانا تک بنا کے نہیں کھلا سکتی. اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کمپیریزن ہے جو آپ کے دل اور دماغ کو بے پناہ خراب کر دیتا ہے. آپ کانسٹنٹ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ دیے گئے کیریکٹر سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا پہ جو ریلز ہوتی ہیں نا، میری بھی ریلز ہیں، میری بھی ویڈیوز ہیں نا. ریلز اور ویڈیوز کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ وہ ریل کی 1 منٹ کی ریل سے آپ وہ چنک نکالتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے دماغ کو کہیں پہ لے جا کے فٹ کر دیتے ہیں، اور فٹ کر کے وہ آپ کو اتنا آپ اس سے کھچڑی بناتے ہیں. آپ اس کا پورا کانٹیکسٹ تو سمجھیں، آپ اس سے سیکھیں، اس کو اپنی زندگی پہ کمپیریزن نہ کریں، اپنے رشتوں کو کمپیئر نہ کریں، اپنے رشتوں کو جج نہ کریں اس سے کہ آپ میری زندگی اتنی خراب ہے کہ مجھے ایسا آدمی ملا یا ایسی عورت ملی ہے. مجھے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سب تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں، ہمیں کمپیریزن کی عادت ہے کیونکہ ہم اپنے آپ سے ناخوش ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے خوش ہوتے ہی نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہیں. اور جب آپ اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی. آپ کو کوئی انسان، کوئی تھراپسٹ، کوئی کاؤنسلر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مینٹور آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا اگر آپ اپنی زندگی سے خود مطمئن نہیں ہو سکتے یا آپ ہونا ہی نہیں چاہتے. اور آپ کو کچھ سکھایا جائے تو آپ فوراً نہیں کہتے اس کی تو یہ وجہ ہے، میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. آپ کو اس پرابلم کا سولوشن ہی تو دیا جا رہا ہے. آپ سنیں تو صحیح کہ آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے. خالی بیٹھنا جس میں ہم صرف خود کے ساتھ ہوں بھول چکے ہیں. خالی بیٹھ کر بھی فیس بک، انسٹاگرام اسکرول کرتے ہیں جس نے مائنڈ کو اوور تھنکنگ کا عادی بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں منفی جذبات جیسے غصہ، حسد، نفرت، کینہ، خالی پن اور احساس کمتری بڑھتا جا رہا ہے. کیوں نہ آج خود کے ساتھ ٹائم گزارا جائے، جس کا بہترین طریقہ میڈیٹیشن یا مراقبہ ہے. میں اپنی کلاسز میں مراقبے کرواتی رہی ہوں. جو لوگ ریگولر کر رہے ہیں، میڈیٹیشن نے ان کے بہت سے مسائل دور کیے. ان کا غصہ مینج ہوا، ان کے جسمانی دردوں میں کمی آئی، مائنڈ کو کلیئرٹی ملی، قوت فیصلہ میں اضافہ ممکن ہوا، ساتھ ساتھ خود شناسی کا موقع ملتا رہا. یعنی میڈیٹیشن سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی قسم کے آپ کو چیزیں ملیں گی. آپ کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو سکتا ہے، آپ کی اوور تھنکنگ کام ڈاؤن ہو سکتی ہے، آپ کے قوت فیصلہ مضبوط ہو سکتی ہے. آپ کو اپنے آپ کے اندر جب جھانکیں گے نا تو آپ کو اپنے آپ کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. اپنے پیشنٹس کے اندر زبردست ریزلٹس دیکھنے کے بعد میں نے مراقبے کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ویڈیو آپ سب کے لیے حاضر ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے. آپ اس کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو آپ سب کو پتہ ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس کو روزانہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. یعنی اس کے ذریعے آپ کو کیا ہوگا، آپ کو اپنے سٹریس، انگزائٹی سے نکلنے میں مدد ملے گی. آپ اس کو ضرور شیئر کریں لوگوں میں، بتائیں لوگوں کو اس کے بارے میں کہ آپ یہ کریں تو اس سے آپ کی چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. کوئی جادوئی کھیل نہیں ہوگا لیکن ہوگا ضرور، یہ میں اتنا جانتی ہوں. اگر کسی کے ساتھ ایسا پرابلم ہو کہ وہ امیجن نہ کر پائے تو پھر آپ اس کے کرنے کے بجائے آپ روزانہ ایسا کریں، 5 منٹ کا آپ ٹائمر لگائیں فون میں اور آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور آپ صرف سانس کے آنے اور جانے پہ غور کریں. آپ کچھ نہیں کریں، آپ کوئی یوٹیوب کا کچھ نہ لگائیں، آپ صرف یہ کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ بھی میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن کسی میوزک کا نام نہیں ہے. میڈیٹیشن کوائٹ سائلنٹ بیٹھنے کا، کام ڈاؤن ہو کے بیٹھنے کا نام، یہ ہے میڈیٹیشن. بس.